یہ ٹھیک ہے کہ حضرت امام حسین یزید پر ظاہر فتح حاصل نہ کر سکے، عمر و سعد کی فوجوں کو شکستہ نہ دے سکے، شمر کے دستے جفا کو روک نہ سکے، لیکن حقیقت شناس نگاہیں دیکھتی ہے کہ اصل فتح کس کو حاصل ہو، حقیقی کامیابی سے کون ہمکنار ہوا۔ یزید نے تلواروں کی چمک سے انسانی جسموں پر حکومت کی، لیکن علی کا شیر تسلیم و رضا کی روحانی قوت سے انسانوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑے ہیں، اس کے مظلوم لخت جگر نے اس کی جھولی میں دم توڑا ہے، پھر اس کا اپنا سر بھی نیزے پر چڑھ گیا ہے، اور دنیا والوں نے آل محمد کے نونہالوں کو میدان کربلا میں خاک و خون میں تڑپتے دیکھا، مگر دنیا والوں کو ابھی یہ دیکھنا باقی تھا کہ خدائی طاقت کی خاموش تلوار جب ظالم انسانوں کے سروں پر چمکتی ہے تو پھر ان کا نام و نشان تک مٹا کر رکھ دیتی ہے۔ چنانچہ مختار ثقفی جو کسی سلطنت کا بادشاہ نہیں تھا، کسی مملکت کا حکمران نہیں تھا، اس کے پاس کوئی طاقت و فوج بھی نہیں تھی، نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں حضرت امام حسین کی حمایت میں اٹھتا ہے، اور پھر قدرت اس کا ساتھ دے کر کے اسے ایک معمولی سے انسان کو کوفہ کا حاکم بنا دیتی ہے۔ مختار ثقفی نے کوفے کا حاکم بننے کے بعد جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس کے گھر سے بھی قاتلانہ حسین کی نشاندہی ہوئی، جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی، اس کے مکان کی بنیاد تک کے اکھڑ دی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پناہ دینے والے کے بال بچوں کو بھی تحت ایک کر دیا جائے گا۔ خدا کی شان، بے نیازی کا کرشمہ تو دیکھو کہ آج سے کچھ زمانہ پہلے جس کوفے میں ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا تھا کہ جس گھر سے حضرت امام مسلم اس کے دونوں بچوں کی اطلاع ملی اس کے گھر کو ختم کر دیا جائے گا، آج اسی کوفے میں مختار ثقفی کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس گھر سے بھی قاتلان حسین کو پناہ دی گئی اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ کوفہ والے جنہوں نے امام پاک سے دھوکہ کیا تھا، دغا بازی کی تھی، بے وفائی کی تھی، ارے نہیں بلکہ بے ایمانی کی تھی، آج مختار ثقفی کے اس خوفناک اعلان سے کانپ گئے اور میدان کربلا میں ظلم و ستم کرنے والے پہاڑوں جنگلوں میں چھپنے لگے تھے وہ، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قہر الہی جب کروٹ لیتا ہے تو پھر قوم لوط کو نیست و نابود کر دیتا ہے، قوم لوط کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے اور بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتا ہے۔ مختار ثقفی کی فوج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی، اور پھر کسی کو کسی تہ خانے سے، کسی کو پہاڑ کی کھو سے نکالا اور کسی کو جنگل سے پکڑ کر کے شام سے پہلے تمام قاتلان حسین کو مختار ثقفی کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ عمر و سعد کو دیکھ کر کے مختار ثقفی کی آنکھوں میں خون اتر آیا مختار ثقفی کی آنکھوں میں، اور گرج کر بولا، اے دنیا کے کتے بتا تجھے کون سی سزا دوں، بتا تجھے کون سی سزا دوں جس سے میری اور مسلمانوں کے دلوں کی آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا کے میدان میں لگائی ہے۔ عمر و سعد نے ہاتھ جوڑ کر کے التجا کی کہ میں بے قصور ہوں، میں یزید اور ابن یزید کے حکم کے آگے مجبور تھا، مجھ پر رحم کرو۔ تو مختار ثقفی عمر و سعد کی اس گفتگو سے اور بھی بھڑک اٹھا اور کہا، میرا آقا حسین کتنا بڑا بہادر تھا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے تمہارے ظلم کو دیکھا مگر پھر بھی اس نے تمہارے آگے رحم کی کوئی درخواست نہیں کی۔ مختار ثقفی نے یہ جب حکم دیا کہ اس کا بیٹا حفص سامنے لایا جائے اور عمر و سعد کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی جائے تاکہ ظالم عمر و سعد کو معلوم ہو جائے کہ اکبر کی لاش کو تڑپتا ہوا دیکھ کر حضرت امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حکم کی تعمیر کی گئی۔ سبحان اللہ۔ عمر و سعد کے بیٹے حفص کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپنے لگی۔ عمر و سعد رحم کی دہائی دے رہا تھا، چلا رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دے۔ ایک تلوار اٹھی جو عمر و سعد کا سر تن سے جدا کر دی، اس کا سر بھی اڑا دیا۔ سبحان اللہ۔